اس کے بعد کیا ہوا؟ آج میں آپ سے بڑی ایک دل سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا؟ 2018 میں جھرلو الیکشن ہوا، اور مجھے نہیں پتا کہ وفاق میں نیشنل اسمبلی میں میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کو کتنی سیٹیں ملتی اور پنجاب میں کتنی سیٹیں ملتی، لیکن ایک عام آدمی، ایک چھاپڑی والا بھی اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ نواز شریف کی قیادت میں جو 2013 سے 18 تک جو ترقی اور خوشحالی کا سفر پورے پاکستان میں ہوا اور پنجاب میں ہوا، اس کے پیش نظر لوگ اپنے دل سے نون کو اور شیر کو اور نواز شریف کو ووٹ دینا چاہتے تھے. لیکن مہر کہاں لگی اور کون جیت کے آیا، یہ ایک ایسی تلخ داستان ہے کہ جس کے اوپر اگر میں بات کروں تو آپ کے آنسو نہیں تھمیں گے کہ اتنی بڑی تاریخ کی گڑبڑ ہوئی. یعنی عام طور پر دیہاتوں میں جو انتخابات کے رزلٹس ہیں اس میں 1-2 دن لگ جاتے ہیں. یہ الٹا چکر ہوا کہ دیہات میں فر نتائج آنا شروع ہو گئے اور شہروں کے نتائج کئی ہفتے تاخیر کا شکار ہو گئے. اور اس کے بعد پھر جو حکومت آئی، مجھے بتائیں کہ یہ جو میرا منصوبہ تھا، نون کا منصوبہ تھا، نواز شریف کا منصوبہ تھا کہ میٹرو کو شاہدارہ سے کالا شاہ کاکو لے کے جایا جائے، کیا ہوا اس کا 4 سال میں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں مجھے. یہ جو ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ راوی تک ہم فلائی اوور بنائیں گے اور اس کے لیے پوری اس کی مکمل طور پر اس کی فیزیبلٹی بن گئی تھی. وہ الیکشن سے پہلے آخری مہینے تھے. میں آپ سے یہاں پر وعدہ کر کے گیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو 2018 میں یہ سارا مکمل ہو جائے گا. اگر ہمیں اللہ نے موقع وہ دیا ہوتا جو کہ ہمیں مل گیا تھا، وہ جھرلو نے اور فراڈ نے اور جعلی الیکشن نے وہ ہم سے موقع چھینا، نواز شریف سے موقع چھینا. مجھ سے نہیں، نواز شریف سے نہیں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے چھینا جو ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا سفر دیکھ رہے تھے. وہ منصوبہ رہ گیا اور اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری. اور پھر وہ حکومت نے کرپشن کی اخیر ہو گئی. تھانے بکتے تھے، ڈی پی اوز ڈی سی اوز کے دفتروں کی بولیاں لگتی تھیں. یہ بات آپ بھول گئے؟ میرے زمانے میں، نواز شریف کے زمانے میں کسی کی جرت تھی کہ وہ تھانے کی بولی لگوا لے یا ڈپٹی کمشنر یا ڈی پی او کے دفتر کے عہدے کی بولی لگوا لے؟ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. ہم انسان ہیں، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، ضرور کوتاہی ہوئی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. ہمیں ہر وقت اس کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. لیکن دانستہ طور پر یہ ممکن نہیں تھا کہ نواز شریف کے دور میں اور میرے صوبے میں کے دور میں کوئی کرپشن تھی. کرپشن تو شاید قیامت تک بند نہ ہو، لیکن اس میں کمی لانا، اس میں گراوٹ لانا، یہ ہوتا ہے حکومت کی ذمہ داری، جس کے لیے ہم دن رات کام کر رہے تھے. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ وہ سفر تھا ترقی اور خوشحالی کا. مگر اس کو پھر نظر لگ گئی، اس کو نظر لگ گئی اور ترقی جو ہے وہ معکوس ہو گئی اور ہر جگہ یہاں پر ویرانی چھا گئی. یاد کریں وہ دن جب اس شہر کی مال روڈ اور گلبرگ رات کو 2 بجے سڑکیں دھلتی تھیں. میں درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کو یاد ہوگا آج وہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. ان 4 سالوں میں سڑکیں برباد ہو گئیں، صفائی برباد ہو گئی، صفائی کا نظام ختم ہو گیا. وہ ترک ہمارے جو دوست تھے ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو بے عزت کیا گیا. یہ ہے جو تباہی پچھلے 4-5 سال میں اس ملک کے اندر، اس صوبے کے اندر اور اس شہر میں برپا کی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پھر ایک موقع آیا ہے. دیکھیے مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر مجھے یا اس نوجوان انٹرم وزیر اعلیٰ کو یا اس کی ہماری انتظامیہ کو یا ہماری حکومت کو اگر عوام کا درد نہ ہوتا، میں پرانی باتیں نہیں دہرانا چاہتا
کہ ایسا نہ ہو کہ مبادہ آپ یہ سمجھے کہ میں خود نمائی سے کام لے رہا ہوں. لیکن میں اسی مثال کو آپ کے سامنے رکھ کر بتاتا ہوں کہ مہنگائی ضرور ہے اور مجھے پتا ہے کہ عام آدمی کی زندگی تنگ ہے، میں جانتا ہوں اس بات کو. اسی لیے ہم نے یہ فری آٹے کا انتظام کیا. اس کے اوپر کتنے ارب لگے؟